تو آج ہم گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز میں موجود ہیں. یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی میڈم سے کروائیں گے جو کہ پروفیسر ہیں, اور یہاں پہ جتنے بھی پروفیسرز ہیں ان میں صرف اور صرف ایک لیڈی پروفیسر ہے. ان کا انٹرویو کریں گے اور آپ کی ملاقات ان کے ساتھ کروائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے انہماک کے ساتھ اور پیار کے ساتھ یہاں پہ پچھلے 12 سالوں سے ٹیچنگ کر رہی ہیں. آئیے ملتے ہیں پروفیسر میڈم رابعہ سے. سر ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ایجوکیٹڈ ہیں ماشاء اللہ, تو ان کی خواہش تھی کہ ان کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ پڑھ لکھ کر کسی بڑے مقام پہ جائیں. تو ہم نے اپنے والد صاحب کا جو خواب تھا اس کو پورا کیا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کامرس کی فیلڈ میں کیسے آئے, تو میرے والد صاحب نے چونکہ خود ایم کام کیا ہے تو انہی سے ہمیں انسپریشن ملی. وہ سینئر آڈیٹر رہ چکے ہیں سوئی گیس میں ماشاء اللہ, تو ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے, انہی سے انسپائر ہوتے تھے, تو پھر ہم نے بھی کامرس کی فیلڈ میں مئی 2009 سے یہاں پہ ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہوئی تھی, اور تبھی سے میں اب تک اپنی سروسز الحمدللہ ابھی تک تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا. آپ جب وقت کے ساتھ ساتھ آگے جاتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کے کمیونیکیشن اسکلز بڑھتے ہیں, تو آپ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. تو میں نے بھی یہاں پر سیکھا کہ مردوں کے ساتھ آپ نے رہ کے کیسے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. ابھی تک الحمدللہ مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں. الحمدللہ نشیب و فراز تو آتے ہیں آپ والی بات, اور پرسیپشن میں بھی فرق آتا ہے ڈیفینیٹلی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہینڈل کر لیتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے ایشوز. اور یہ جو اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے. میں چونکہ پچھلے 12 سال سے یہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے جو میل اسٹوڈنٹ ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. تو یہاں پہ پڑھانے کا مجھے ایک فائدہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے یہ میں نے سیکھ لیا. یہ بتائیے کہ آپ گھر بھی سنبھالتی ہیں اور اپنے ابو کو بھی سنبھالتی ہیں, ابھی آپ ان میرڈ ہیں نا؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں, ان میرڈ پہ آپ نے الحمدللہ کہا. میں اصل میں بہت سارے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ابھی بھی سنگل ہی ہوں. اچھا چلیں, اللہ آپ کو جلدی ڈبل کرے, ہماری دعا ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ سر. الحمدللہ والدہ نے تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ عورت نے رکنا نہیں ہے, عورت نے جھکنا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ چلتے رہنا ہے. اس کے اوپر جتنے بھی رسپانسبلٹیز آتی ہیں اس نے کس طریقے سے ان سب کو ٹائم دینا ہے. تو والدہ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ایک بیٹی کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے کہ اس نے اپنے فیوچر کو کیسے سیکیور کرنا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم مینیج کر لیں. جی سی ایم ایس کالج کی 5th سیمسٹر میں BBA کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور ہم جب سٹارٹ میں آئے تو یہاں پر فیمیل کی تعداد بہت زیادہ کم ہے, لیکن ہماری میم رابعہ جو ہے تو ہمیں اس بات کی فیلنگ نہیں آئی, اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہاں پر فیمیلز کم ہیں, کیونکہ ہماری ٹیچر تو ٹیچر ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہماری بیسٹ. میں میم رابعہ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میم رابعہ بہت زیادہ اچھی ہے, ہمارے ساتھ بہت فرینڈلی بھی ہے اور ہمارا بہت خیال بھی رکھتی ہے, اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کالج میں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا, آج میں آپ کو بزنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. بہت سارے بچے کامرس میں ایڈمیشن لے تو لیتے ہیں پر انہیں بزنس اور کامرس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے جس جگہ ایڈمیشن لیا ہے اور جس ڈگری کو وہ حاصل کر رہے ہیں 4 سال تک, اس میں وہ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں فیوچر میں ان سبجیکٹس کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں بچوں, یہ آپ کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. میڈم آپ بزنس کے جو ٹائپس ہیں اس کے بارے میں آپ سمجھیں. بچوں بزنس میں ڈھیر ساری ویرائٹی آپ کو دی جاتی ہے. آپ اپنے حساب سے اس میں سول پروپرائٹرشپ بھی کر سکتے ہو, جس میں ایک اکیلا بندہ کیپٹل انویسٹ کرتا ہے, وہی اس کا آل ان آل مالک ہوتا ہے, سارا پروفٹ اینڈ لاس اسی کی جیب میں جاتا ہے, اور اوور آل مینجمنٹ اور اس کے ڈیسیشن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. دوسری ہے پارٹنرشپ, جس میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کر شراکت کرتے ہیں اور پھر ساری مینجمنٹ کو مل کر چلاتے ہیں. یہ سارا نفع نقصان آپس میں پارٹنرز میں ایکویلٹی کے حساب سے یا ان کی گیون پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. بزنس کا ڈیفینیشن میڈم اس کا کیا مطلب ہے؟ اینی لیگل اور لافل ایکٹیویٹی, اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ کویشچن ہے کہ جو یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے, اور جس کے پاس BS کامرس کی ڈگری نہیں ہوتے وہ بزنس فیلڈ میں آتے ہیں, اس میں کیا فرق ہوتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق سمجھا. دانیال نے سوال کیا بزنس کی ڈیفینیشن میں لیگل اور لافل کے لفظ کیوں لگائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, بزنس کی ڈیفینیشن میں لیگل یا لافل کے لفظ لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ چل سکے وہ ساری ایکٹیویٹیز
جو ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے بلیک مارکیٹنگ ہو گیا، اسمگلنگ ہو گئی، چوری چکاری ہو گئی، یہ سارے بزنس کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ ان چیزوں کو کرنے سے بھی ہم پیسہ تو کما سکتے ہیں، پر یہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے کے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ باقی ایجوکیشن کا اور کامرس کی ایجوکیشن کی ڈگری کا ہمیں فیوچر میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جب آپ کامرس کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ڈھیر ساری فیلڈز مل جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کامرس کی ایجوکیشن حاصل کی تو میں یہاں پر آئی ایز اے لیکچرر، میں بینک میں بھی جا سکتی ہوں، میں کسی ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو بھی جوائن کر سکتی ہوں، میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا حصہ بھی بن سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں باہر ابراڈ بھی جا سکتی ہوں، میں اے جی آفس میں جا کر اکاؤنٹنٹ بھی بن سکتی ہوں، میں کیشیئر کی جاب بھی کر سکتی ہوں، میں آڈیٹر کی فیلڈ بھی جوائن کر سکتی ہوں۔ باقی ایجوکیشن جب آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اسپیسیفک فیلڈ پرووائڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میڈم رابعہ میری فرینڈ ہیں اور میری بڑی بھی ہیں، میری سہیلی کی طرح ہیں، اور ابھی میں نے ان کا لیکچر سنا، بہت زبردست طریقے سے پڑھایا انہوں نے، جس طرح میں نے ان کا لیکچر سنا ہے، یقیناً بچے بھی اس کا لیکچر سن کے جو ہے وہ بڑے خوش ہوں گے۔ جو سیشن رہا ہے میڈم کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا ہے، ہمارے سیشن جو رہا ہے میڈم رابعہ کے ساتھ بہت فنی موڈ ہے، ہم کو سب کو بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم اس سے بہت متاثر ہیں، بہت ہی ہم کو پسند ہے اور ہم کو بھی وہ پسند ہے۔ رابعہ غالباً 2009 میں ادھر ایز اے لیکچرر آئی۔ مشکل مرحلہ اس کے لیے یہ تھا کہ یہ کالج جو ہے یہ تمام زیادہ تر اس میں اسٹوڈنٹ میل ہیں اور زیادہ تر جو ہے اپنے ٹیچر بھی آسان آئی، بہت محنتی لڑکی ہے، ریگولر آتی ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میں جذبہ ہے پڑھانے کا، شوق ہے اس کو پڑھانے کا، بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہے، ان کی طرح بن کے ان کو سمجھاتی ہے۔ لیکن ان کو یہاں پر کسی قسم کی ایسی کوئی دشواری یا مشکلات پیش نہیں آئی، وہ عام پروفیسروں کی طرح بڑی دلچسپی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بچوں کو پڑھاتی ہے۔